ہم کیوں کریں بائیکاٹ؟ کیا رسول خدا کا حکم ہے؟ حکم تو رسول خدا کا ہی ہے۔ تمہیں یاد ہے بنو نذیر میں کیا ہوا تھا؟ مسلمان جاتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ بنو نذیر اونچے اونچے قلعوں میں محفوظ تھے، مسلمان چاہ کے بھی وہاں پر پہنچ نہیں سکتے تھے۔ جاتے ہیں، محاصرہ کر لیتے ہیں، محاصرہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن نہ وہ باہر آتے ہیں نہ انہیں اندر رہنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اندر ان کے کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، پانی اندر موجود تھا، وہ لمبا محاصرہ سہ سکتے تھے۔ رسول خدا نے یہاں پر ایک سٹریٹجی اپنائی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے کھجوروں کے درخت کاٹ دیے جائیں جن پر ان کا انحصار ہے، یعنی کہ معاشی طور پر انہیں کمزور کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام نے ایک ایک کر کے درخت کاٹنا شروع کر دیے۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں اس چیز کو پریٹینڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم نے درخت کاٹے تھے نا، وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی تھی، صحیح کیا تھا، کاٹنے چاہیے تھے۔ حالانکہ عام حالات میں آپ جانتے ہیں درخت کاٹنا جرم ہے اسلام کی نظر میں بھی۔ تو آج بھی ایک مرتبہ پھر سے بنو قریظہ سج چکا ہے، دوبارہ سے درخت کاٹنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ان کے درخت صرف کھجور کے نہیں ہیں، آج کوک کی صورت میں ان کا ایک درخت لگا ہوا ہے، کاٹ دیجیے۔ آج کولگیٹ، نیسکیفے، لپٹن اور نہ جانے کیا کیا، یہ تمام ان کے درخت ہی تو ہیں جو ان کو معاشی طور پر مضبوط کر رہے ہیں۔ وہی کام کر رہی ہیں ساری پروڈکٹس جو کھجوروں کے درخت بنو قریظہ کے ساتھ کر رہے تھے۔ رسول خدا کی قوم کا حصہ بنیے، ان کے درخت کاٹ دیجیے۔